السلام علیکم، میں ہوں عاطف گیلانی اور راہ حق کے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ اور ہم نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 118 تک پڑھا تھا۔ 118 پڑھنی تھی، لیکن ہم 117 سے دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ کچھ سیاق و سباق کا اندازہ ہو جائے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کن، یعنی کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ کوشچن مارک۔ جن لوگوں میں عقل نہیں تھی، جو لوگ دین اسلام کے بارے میں، اللہ کے معاملات کے بارے میں جو اللہ نے انسانوں کے ساتھ رکھے ہیں ان کے بارے میں ان کو شعور نہیں تھا، وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، سالڈ نشانی، یعنی کہ کوئی فرشتے بھیج دے، کوئی آسمان سے اترے ہوئے ڈائریکٹ اڑتے ہوئے صحیفے بھیج دے، یا کوئی ایسی نشانیاں بھیج دے جس سے ہم انکار کرنے کی جرت نہ کر سکیں، جس کو کہا جاتا ہے کھلی نشانیاں۔ تو اللہ ہمیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح اس سے پہلے لوگوں نے ان جیسی باتیں کہیں تو ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ یہ باتیں ویسی ہی باتیں ہیں جیسے سابقہ امتوں نے اپنے اپنے دور میں یہ باتیں کی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے دل اور پچھلوں کے دل، ان کی روش اور پچھلوں کی روش ایک جیسی ہو گئی، اور ہم یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ جبکہ اللہ کہتا ہے اگر یہ یقین رکھتے ہوتے یہ لوگ اور پچھلے لوگ جو ان جیسی روش کے لوگ ہیں، اگر یہ ایمان رکھتے ہوتے، یقین رکھتے ہوتے، تو پھر جو نشانیاں دی گئی ہیں یہی نشانیاں ان کو کھلی کھلی محسوس ہوتی۔ اس سے زیادہ نشانیاں اللہ نہیں بھیجتا۔ اللہ بندوں سے کلام نہیں کرتا، سامنے نہیں آتا، فرشتے نہیں بھیجتا جن کو عام لوگ دیکھ سکیں۔ اللہ کہتا ہے بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور آپ سے نہ پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں۔ تو یہ ہے کھلی کھلی نشانی، کیا؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجی گئی، یعنی کہ قرآن۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں قرآن کے بعد کن کھلی نشانیوں کی ضرورت ہے؟ کتاب اللہ کے بعد، اللہ کی آیات کے بعد تمہیں کن کھلی نشانیوں کی ضرورت ہے؟ قرآن ہی، اللہ کی کتابیں، پچھلی کتابیں بھی ڈیفینیٹ، پچھلی کتابیں اور یہ قرآن ہی کھلی نشانیاں ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم شعور رکھتے ہو۔ لیکن اگر تم شعور نہیں رکھتے تو شاید کھلی نشانیاں بھی تمہارے کسی کام نہ آئیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بے شک اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بھیجا۔ تو یہ خوشخبری دیں گے آپ قرآن سے اور ڈرائیں گے آپ قرآن سے۔ رسول جو ہوتا ہے وہ کتاب اللہ سے ساری باتیں کرتا ہے، وہ سیٹ آف انسٹرکشن جو رسول کے پاس اللہ آتا ہے، رسول سب باتیں، سارے معاملات، سارے فیصلے اس سے کرتا ہے۔ ساری پریچنگ، ساری آپ کے ایمان کا رخ، آپ کے اعمال کا رخ وہ کتاب سے متعین کرتا ہے۔ اور آپ سے نہ پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں۔ تو وہ لوگ جو اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، جو اس کھلی نشانی کو نہیں دیکھتے، نہیں سمجھتے، وہ ڈیفینیٹ جہنم والے ہیں، اور آپ سے ان کا سوال نہیں کیا جائے گا، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ آپ کی غلطی نہیں ہے کہ وہ جہنم میں چلے گئے، وہ خود ہی ناسمجھ تھے۔ اور وہ لوگ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے، یہود و نصارہ، جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ تو کفار جن کا ذکر کیا جا رہا ہے
وہ کلیئر ہو گیا یہود و نصارہ ہیں. تو یہود و نصارہ کے وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ لوگ جو کافر ہیں. تو یقین جانیں کہ اگر سابقہ امت مسلمہ میں سے کفار ہیں تو اس موجودہ امت مسلمہ میں سے بھی بہت سارے کفار ہیں. بندہ انسان کافر یا مسلمان اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، نام کی وجہ سے نہیں ہوتا. کسی کا زید نام ہے، بکر نام ہے، حارث نام ہے، اگر وہ مسلمانوں والے عقائد اور مسلمانوں والی حرکتیں یعنی کہ اعمال کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے. ادروائز نام جو مرضی ہو، اس کے باپ کا نام جو مرضی ہو، اس کی بلڈ لائن جو مرضی ہو، وہ مسلمان نہیں ہے. وہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہود و نصارہ جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں، جب تک آپ توریت یا زبور کے احکامات کو لاگو نہیں کریں گے وہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے. کیونکہ ان کو حسد ہے. وہ کہتے ہیں دنیا میں حکمرانی یا فضیلت ہمیں حاصل ہے تو ہماری کتابوں کو لاگو کیا جائے، ہمارے دین کو لاگو کیا جائے، چاہے وہ کرپٹڈ ہے. اگر وہ کرپٹڈ نہ ہوتا، اگر توریت زبور انجیل کرپٹڈ نہ ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا کہ وہ سیم پیٹرن ان کا قرآن والا ہے تو ہم اس کو بھی لاگو کر لیتے تو ٹھیک بات تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتابیں کرپٹڈ ہیں. اس کی وجہ اللہ نے ان کتابوں کے لیے حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اگر یہ کرپٹڈ ہو بھی گئیں تو میں جب ایک فائنل ٹیسٹیمن، فائنل ورژن لے کے آؤں گا تو یہ ساری باتیں اس کے اندر جو انہوں نے گم کر دی ہیں یا اپنی مرضی سے ان میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے وہ ٹھیک ٹھیک میں اس کتاب میں ڈال دوں گا اور پھر اس کی حفاظت کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ دین جو آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا وہ قرآن میں محفوظ کر لیا گیا. یہ وہی دین ہے جو اصل یہودیت میں تھا، یہ وہی دین ہے جو اصل عیسائیت میں تھا. وہ غلط پہ چلے گئے ہیں، وہ کرپشن پہ چلے گئے ہیں، ہم اس پہ قائم ہیں، ہم توریت پہ قائم ہیں، ہم زبور پہ قائم ہیں، ہم انجیل پہ قائم ہیں. کیوں کہ اسی کا فائنل ورژن، فائنل ٹیسٹیمن ہمارے پاس ہے اور جو کہ اللہ کے فضل سے محفوظ ہے. اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری ان کتابوں کی پیروی کرو جو کہ کرپٹڈ ہیں. آپ کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے اس کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. آپ کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے. یہ وہی ہدایت ہے جو توریت اور زبور کی ہے، جس کو تم قائم کرنے کا کہہ رہے ہو. یہ قرآن وہی ہدایت ہے، یہ کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے. اگر ہم قرآن قائم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے توریت اور زبور قائم کیا ہے اس کی اوریجنل شیپ میں. تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ بے شک اللہ کی ہدایت یہ وہی ہدایت ہے جو پہلے بھی اللہ کی طرف سے تھی، اب بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر وہ آپ کی خواہشات اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا تو اللہ کا تو کوئی حمایتی نہ ہوگا اللہ کے علاوہ اور نہ کوئی مددگار. اگر آپ نے ان کو رام کرنے کے لیے، ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی نرمی کی، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اگر ان کی کچھ باتیں مان لیں تو پھر جبکہ آپ کے پاس علم بھی آ گیا تو پھر اللہ سے آپ کو کوئی نہ بچا سکے گا، آپ کا کوئی حمایتی نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. ہم نے جنہیں کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کو وہی لوگ مانیں گے، اس فائنل ٹیسٹیمن قرآن کو وہی لوگ مانیں گے جو پچھلی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے عمل کی نیت سے پڑھنا.
تو اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو عربی نہیں آتی اور آپ خالی قرآن عربی میں پڑھی جا رہے ہیں تو وہ تلاوت نہیں ہے۔ کیوں کہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے عمل کی نیت سے پڑھنا۔ جب آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی ایک بات کی تو آپ کی نیت کہاں سے رہی؟ عمل کی نیت۔ عمل کی نیت تو بڑی دور کی بات ہے، پہلے تو آپ اس کو پڑھیں، پھر سمجھیں، پھر کوئی عمل کی نیت بن سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا تو عمل کی نیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کو اپنی لینگویج میں، اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ عربی کو ترک کر دیں۔ پہلی بہترین بات یہ ہے کہ آپ عربی سیکھیں، اور یہ ڈیفینیٹ حکومتی لیول پہ ہونا چاہیے کہ مسلمان بچوں کو عربی سکھانے کا کوئی بندوبست کیا جائے، تاکہ جب وہ بڑے ہوں، ایک لیول پہ پہنچیں، مے بی کوئی 10th گریڈ میں یا اس سے آگے پہنچیں، تو وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ عربی کو پڑھ کے عربی میں سمجھ سکیں۔ لیکن فی الحال ہماری حکومتوں کو اور بہت سارے معاملات درپیش ہیں، تو یہ تو پھر دور کی بات ہے، دور کی کڑی ہے۔ لیکن اللہ کرے کہ کوئی ایسا موقع بن جائے، کوئی ایسا معاملہ بن جائے کہ ہم قرآن کو عربی میں ہی سمجھ سکیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو اپنی زبان میں سمجھنا چاہیے، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ ممکن اب میرے جیسے لوگوں کے لیے اب ممکن یہی ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زبان میں پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو عمل میں لے کے آئیں۔ اور ایک بات اور اس سلسلے میں، کوشش کریں کہ آپ قرآن لفظ بہ لفظ ترجمہ پڑھیں، تاکہ کسی انسان کی انٹرپریٹیشن بیچ میں شامل نہ ہو، یا کم سے کم ہو وہ بھی آپ اردو ترجمے بھی جو ہیں لفظ بہ لفظ، اس میں بھی 5-6 اکٹھے کر کے اس میں سے موازنے کے بعد آپ فیصلہ کر لیں گے کہ کون سا زیادہ بہتر ہے، زیادہ قریب ہے اوریجنل ورڈنگ کے۔ تو یہ آپ تھوڑی سی ہوم ورک کے طور پہ اس کو لیں۔ اور ہم نے جنہیں کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے۔ تو کلیئر بات ہوئی کہ تلاوت خالی قرآن کو عربی میں پڑھنا تلاوت نہیں ہے۔ اب موضوع کی طرف واپس آ جائیں تو وہ ہی قرآن کے اوپر ایمان لائیں گے جو اپنی پچھلی کتابوں کو اس طرح پڑھتے تھے کہ اس کو لاگو کر سکیں۔ وہ توریت اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ وہ کوئی لوگوں سے مال بٹور سکیں، وہ کوئی اپنی فضیلت برقرار رکھ سکیں، جس کے اندر وہ خود سے فضیلت کے کچھ آیات اللہ کی ختم کر کے اپنی ڈال دیں۔ تو وہ قرآن کی وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے تھے، جو پچھلی کتابوں کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے اور عمل کرتے تھے، وہی لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے۔ یعنی کہ پریکٹسنگ مسلم جو تھے، سابقہ امت مسلمہ جو پریکٹسنگ مسلم تھے، وہی لوگ اب اسلام لائیں گے، جو قرآن پر ایمان لائیں گے، رسول پر ایمان لائیں گے، جو پریکٹسنگ سابقہ امت مسلمہ ہوگی۔ اچھا، اور وہی لوگ اس پہ ایمان رکھتے ہیں ڈیفینیٹ، جو قرآن کی تلاوت، جو سابقہ کتابوں کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ باقی سب جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے وہی خسارے والے ہیں۔ اور جو لوگوں نے، جن لوگوں نے اس فائنل ٹیسٹیمن کا، اس آخری کتاب کا انکار کیا، وہی خسارے والے ہیں، وہی نقصان میں رہیں گے۔ وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، وہ صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ آگے، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں زمانے پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بدلہ نہ ہو سکے گا کسی شخص کا کچھ بھی۔ اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے اہل کتاب، میری وہ نعمت یاد کرو۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم اسی بڑے موضوع کو لے کے چل رہے تھے کہ اللہ اپنی نعمتیں یاد کرا رہا ہے اور پھر ان کی نافرمانیاں یاد کروا رہا ہے۔ اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ تمہیں زمانے پر فضیلت دی۔ کب تک؟
تب تک جب تم نے کتاب کو پکڑی رکھا، جب تم نے کتاب کی تلاوت کی جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی کہ تم نے کتاب کو پڑھا، سمجھا اور امپلیمنٹ کیا، اس کو عمل میں لے کے آئے، تب تک تمہیں زمانے پر فضیلت دی گئی۔ اور ڈیفینیٹ جب تم احکام اللہ سے مکر گئے، جب تم کتاب اللہ سے مکر گئے، جب تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، تو وہ فضیلت ختم۔ یہ ایک آفاقی قانون ہے، جو اللہ کو رب مانتا رہے گا اور اس کے احکامات پہ عمل کرتا رہے گا وہی فضیلت حاصل کرے گا۔ جب وہ یہ کام چھوڑ دے گا تو وہ ذلت کے گڑھے میں گر جائے گا، جیسے کہ بنی اسرائیل گر چکے، اور اکثریت مسلمانوں کی بھی ذلت کے گڑھے میں گر چکی۔ اقوام مسلم اگر آپ دیکھ لیں تو وہ سب اس وقت تباہی کا شکار ہیں۔ تو کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے، کوئی ایک ریاست بھی ایسی نہیں ہے اس وقت دنیا میں جنہوں نے اسلام کا نظام قائم کیا ہو، جس نے قرآن کو آئین بنایا ہو۔ اس لیے سارے مسلمان، سارے اقوام مسلم، ساری ریاستیں ذلت کے گڑھے میں ہیں۔ اگر کسی نے قائم کیا، اگر مستقبل قریب میں کسی نے اسلام کو ایز اے نظام قائم کیا، قرآن کو ایز اے آئین اپنایا، تو ڈیفینیٹ اس کو زمانے پر پھر سے فضیلت دے دی جائے گی۔ تو میں اور آپ ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ اب اگلی مسلمانوں میں سے کون سی قوم، کون سی بلڈ لائن، کون سا علاقہ ایمرج ہوتا ہے جس کو اللہ فضیلت دے گا، اور وہ ڈیفینیٹ ہونا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں زمانے پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بدلہ نہ ہو سکے گا کسی دوسرے شخص کا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے تمہیں فضیلت دی تو تم نے وہ فضیلت اپنے ہاتھوں سے گوا دی۔ اب جب تم ضلالت کے گڑھے میں ہو، تم کتاب اللہ سے مکر گئے ہو، تم قرآن کتاب اللہ کی ویسے نہیں قائم کرتے، تلاوت نہیں کرتے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، تو تم ڈرو اس روز حساب سے جب کوئی بدلہ، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے بارے میں بدلہ نہ دے سکے گا، کوئی کسی کا بدل نہ ہو سکے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ اسے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، نہ اسے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا اس کی سفارش کام آئے گی۔ تو بنی اسرائیل یہود میں سے اگر فرض کریں کسی ایسے شخص کی سفارش جس نے کتاب اللہ کو رد کیا، ختم کیا، جس نے جو کتاب اللہ سے کترایا، اگر رسول یعنی کہ موسیٰ اس کی سفارش کر بھی دیں گے تو وہ سفارش رد کر دی جائے گی، اس کی سفارش کوئی نفع نہ دے گی۔ تو عیسائیوں میں سے اگر حضرت عیسیٰ نے کسی کی سفارش کر بھی دی، پہلی بات تو کریں گے نہیں، پہلی بات تو وہ کریں گے نہیں، لیکن فرض کریں اگر کسی کی سفارش کر بھی دی تو وہ سفارش کام نہ آئے گی، اللہ اس کو رد کر دے گا۔ اسی طرح مسلمانوں میں اگر کوئی ایسے شخص ہیں تو پہلی بات تو رسول ان کی سفارش کرے گا ہی نہیں، رسول ان کا شفاعت کرنے والا ہوگا ہی نہیں، سفارش کرے گا ہی نہیں۔ فرض کریں اگر کر بھی دی تو اللہ وہ سفارش رد کر دے گا، وہ سفارش اس سفارش کرنے والے کے حق میں، جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے، اس کو کوئی نفع نہ دے گی۔ ٹھیک، تو یہ اصول یاد رکھیں، یہ بہت خطرناک اصول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے یہ خالی یقین کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس نے کہہ دیا کہ میں تو امت مسلمہ میں سے ہو گیا، میں تو کلمہ گو ہو گیا، وہ معاف کر دیا جائے گا، وہ جنت میں چلے جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ پہلی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش سے انکار کر دیں گے، اور پھر دوسری بات اگر سفارش کی گئی تو سفارش نفع نہ دے گی، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ ایسے بندے کی نہ کوئی مدد کی جائے گی، نہ کوئی سفارش ہوگی۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دی۔
حضرت ابراہیم کا قصہ یہاں پہ ایڈ کیا ہوا مثال کے طور پہ کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو وہ ابراہیم نے باتیں سچی کر دکھائیں، پوری کر دکھائیں، اپنے وعدے، اپنا عہد پورا کر دکھایا۔ کیوں؟ وہ ایک رسول تھا اور بڑا رسول تھا۔ آگے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اس نے فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے جب رسول نے، جب حضرت ابراہیم نے جن باتوں سے ان کو آزمایا گیا وہ پوری کر دیں تو اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو امام ہمیں جو قرآن بتا رہا ہے امام ابراہیم ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام امام ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ امام، اللہ قرآن کو بھی امام کہتا ہے، توریت کو بھی امام کہتا ہے، انجیل کو بھی امام کہتا ہے، سارے رسول امام ہیں، سارے رسول امام ہیں، لیکن یہاں پہ ان کی اولاد کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس نے کہا اور میری اولاد کو بھی۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو یہ وعدہ دیا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں تو انہوں نے مانگ لی ایک بات۔ تو انہوں نے کیا مانگا؟ انہوں نے کہا کہ کیا یا اللہ تو میری اولاد میں سے بھی امام بنائے گا؟ تو انہوں نے اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے امامت مانگ لی اور کہا کہ کیا تم میری اولاد میں سے بھی امام بنائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ تو اللہ نے کہا کہ ہاں میں تمہاری اولاد میں سے بھی امام بناؤں گا، لیکن ان لوگوں کو نہیں جو ظالم ہوں گے۔ تو یہ میرا عہد جو میں تیرے سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تجھے اور تیری اولاد میں امام بناؤں گا، یہ تیری اولاد میں ان کو نہیں پہنچے گا جو تیری اولاد میں ظالم ہوں گے۔ باقی سب کو، باقی لوگوں کو میں تیری اولاد میں سے امام بناؤں گا۔ اور جب میں نے خانہ کعبہ کو بنایا، اور جب میں نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ وہ میرا گھر پاک رکھیں طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم نے اللہ کا وہ گھر اللہ کے حکم سے اس کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے اور جب میں نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ، تو اس مسجدوں سے بنی اسرائیل جو اس کعبہ کا انکار کر رہا تھا، بنی اسرائیل اس کعبہ کا انکار کرتا تھا، اس بیت اللہ کا انکار کرتا تھا، اللہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ گھر اللہ نے ایز اے قبلہ بنایا تھا، جو یروشلم میں یا یروشلم کی طرف منہ کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو قبلہ نہیں بنایا تھا، لیکن انہوں نے خود قبلہ بنا لیا تھا۔ تو اللہ اب جو قبلہ تھا، اوریجنل قبلہ تھا، اس کے بارے میں ایویڈنس دے رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے، پہلے یہ بتا چکا ہے کہ آپ نے جب رخ موڑ لیا قبلے کی طرف تو اللہ اس کا ایویڈنس دے رہا ہے کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو بنایا لوٹ کر بار بار آنے کی جگہ، یعنی کہ مرکز بنایا اور طواف کی جگہ بنایا جہاں پہ لوگ بار بار آتے ہیں حج کرنے، طواف کرنے یا عمرے کے لیے، حج اصغر یا حج اکبر کے لیے اور طواف کے لیے لوگ بار بار ادھر آنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بیت اللہ ہے اور وہ امن کی جگہ ہے، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ وہ میرا گھر پاک رکھیں، کہ میرا گھر پاک رکھیں۔ اللہ نے اپنا گھر اس کو قرار دیا، پاک رکھیں طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔
یہ لاسٹ جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کی ایکسپلینیشن اور اس سے آگے تھوڑے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم اگلی کاوش کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.